اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یاکلون، وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں الربا، سود ربا سود کو کہا جاتا ہے۔ لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے روز قیامت الا مگر کما یقوم، جس طرح اٹھتا ہے الذی، وہ بندہ یتخبطہ، جو حواس جو ہیں کھو دیے ہو۔ حواس جو انسان کھو دے وہ دیوانہ بن جاتا ہے، دیوانہ۔ تو پھر معنی یہ کریں گے یتخبطہ، دیوانہ بنا دیا ہو وہ اس انسان کو الشیطان، شیطان نے، من المس، چھونے سے مس کرنا، چھونا۔ شیطان جسے چھوئے تو وہ مرض اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ عرب بھی یہی کہتے تھے، پہلے عرب بھی کوئی دیوانہ بن جاتا تھا تو کہتے تھے کہ شیطان کے چھو جانے سے یہ دیوانہ بن گیا ہے۔ تخبط کہتے ہیں حواس کھو دینا، حواس کو اچھک لینا، ختم کر لینا۔ انسان کے جو حواس ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ دیوانہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ معنی یہ کریں گے یتخبطہ، کہ اس کو دیوانہ بنا دے الشیطان، شیطان، من المس، چھونے سے۔ اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ شیطان کے چھونے سے انسان مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کوئی رات کو ڈر کر کسی بھوت کیا ہوتا ہے، یہی شیطان ہوتے ہیں، تو شیطان کو دیکھ کر ڈر جانے کی وجہ سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار۔ تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، جو انسان اس دنیا میں سود کھائے گا، سود، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ دیوانہ اور پاگل جیسا اٹھے گا۔ وہ دیوانہ اور پاگل جس کو شیطان کے چھو جانے کی وجہ سے اس کے حواس جو ہے ختم ہو گئے ہوں۔ الذین، وہ لوگ یاکلون کھاتے ہیں الربا، سود، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے الا مگر اس بندے جیسے کما یقوم، جس طرح اٹھتا ہے الذی، وہ بندہ یتخبطہ، جس کو دیوانہ بنا دے الشیطان، شیطان، من المس، چھونے سے۔ شیطان کے چھونے سے جس طرح انسان دیوانہ بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، تو اس جیسا جو سود خور ہے روز قیامت اس طرح پاگلوں جیسا پاگل بن کر وہ قبر سے اٹھے گا، اللہ جل شانہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، قالو کہتے تھے یہ سود خور، انما البیع، بے شک تجارت جو ہے، مثل الربا، یہ ربا جیسی ہے، سود جیسی ہے، سود جیسی ہے۔ یہ سود خور سود کھاتے تھے اور دنیا میں کہتے تھے کہ سود تو حرام نہیں، سود تو حلال ہے، اور اسی وجہ سے تجارت بھی حلال ہے۔ تو جو حلال چیز ہے تجارت، اس کو تشبیہ دیتے تھے ربا کے ساتھ، سود کے ساتھ، یعنی سود کھانے میں، سود کرنے میں کوئی مذائقہ وہ نہیں سمجھتے تھے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ اس طرح عذاب دیں گے کہ وہ دیوانہ بن کر، جس طرح دیوانہ ہوتا ہے اسی طرح وہ قبر سے اٹھے گا۔ ذالک بانہم، تو یہ حال کہ وہ شیطان، وہ دیوانوں جیسے اٹھیں گے، تو یہ ایک طرح کا عذاب ہے اللہ جل شانہ کا
تو فرماتے ہیں ذالک یہ عذاب بأنہم، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ سود خور، قالو کہتے تھے انما البیع، بے شک تجارت جو ہے مثل الربا، یہ ربا یعنی سود جیسی ہے، سود جیسی ہے، وہ کہتے تھے سود تو ویسے ہی حلال ہے، تو سود کی وجہ سے کیا ہے تجارت بھی حلال ہے، تجارت بھی حلال ہے، یعنی وہ کوئی مذائقہ کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے سود کھانے میں، سود کھانے میں۔ وَأَحَلَّ اللہ، اور حال یہ ہے وَأَحَلَّ اللہ، اللہ جل شانہ نے حلال کیا ہے البیع، تجارت کو، وحرم الربا، اور اللہ جل شانہ نے حرام کیا ہے الربا، سود کو، سود کو، اللہ جل شانہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو یہ ظالم کہتے تھے سود حلال ہے، اس وجہ سے تجارت بھی حلال ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ جل شانہ نے حلال فرمایا ہے، اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں سود کے ساتھ، سود حرام ہے، وحرم الربا، اللہ جل شانہ نے حرام کیا ہے سود کو۔ فمن، پس جو انسان جاءہ، اس کے پاس آئے، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، اس کی رب کے طرف سے کسی انسان کو یہ نصیحت آ جائے، اس کے سامنے آ جائے کہ اللہ جل شانہ نے سود کو حرام کیا ہے، فانتہا، پس وہ رک جائے سودی کاروبار سے، سود کھانے سے، فلہ، پس اس انسان کے لیے ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا، ما، وہ، سلف، جو پہلے گزر گئی ہے، یعنی جو ہو چکا ہے، جو گزر گئی ہے، جتنا وہ انہوں نے سود کھا لیا ہے بس وہ ٹھیک ہے، بقایا وہ سود سے اپنے آپ کو روکے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فمن جاءہ، جس انسان کو آ جائے، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے جو حکم ہے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، اور وہ اس کے پاس یہ حکم آ جائے، وہ کسی سے سن لے یا کسی کتاب میں دیکھ لے، اور فانتہا، پس وہ رک جائے سود سے، فلہ، پس اس انسان کے لیے، ما، وہ ہے، سلف، جو ہو چکا ہے، جو گزر چکا ہے، یعنی زمانے ماضی میں جتنا اس نے کھا لیا ہے، سودی کاروبار کیا ہے، سود کھا لیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ معاف ہے، وہ معاف ہے۔ فلہ، پس اس انسان کے لیے ہے، ما، وہ مال، سلف، جو ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، جو سود انہوں نے کھا لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو وہ حکم معلوم نہیں تھا، جب اللہ جل شانہ کا حکم آیا فانتہا، تو وہ رک گیا، تو فرماتے ہیں فلہ، اس انسان کے لیے، ما، وہ، سلف، جو ہو چکا ہے، جو گزر چکا ہے، جتنا سود کھا لیا ہے، لے لیا ہے، بس وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ رک جائے، بالکل رک جائے سودی کاروبار سے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حکم جو ہے، اس کا معاملہ جو ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے، یعنی اس کا جو معاملہ ہے نا خدا کے سپرد ہے، اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں جو اس نے پہلے کی ہے، لا علمی میں کی ہے، وَأَمْرُهُ، اور اس انسان کا معاملہ جو سودی کاروبار کرتا تھا اور پھر وہ رک گیا اللہ جل شانہ کے حکم سے، وَأَمْرُهُ، اس کا معاملہ جو ہے إِلَى اللَّهِ، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے، تو اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جتنا سود لیا ہے میرے حکم کے پہنچنے سے پہلے وہ ٹھیک ہے، اب حکم پہنچ گیا، سود کی حرمت کا آپ نے سن لیا یا دیکھ لیا، بس آپ رک جاؤ۔ تو فرماتے ہیں ومن عاد، جو انسان عود کرے یعنی دوبارہ کرے، عود کرنا یعنی دوبارہ کرنا، ومن عاد، جو انسان عود کرے، دوبارہ سودی کاروبار کرے، فاولئک، پس یہ لوگ اصحاب النار، جہنم والے ہیں، جو ایک دفعہ اللہ جل شانہ کا حکم ان تک پہنچ گیا، سود سے وہ رک گئے، دوبارہ سودی کاروبار کرنے لگے، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم، یہ لوگ، فیہا، اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہوں گے، جو اللہ جل شانہ کو حکم کو سن کر بھی وہ قرآن کے احکام کی تصحیح کرتے ہیں، اور اسی طرح
وہ دوبارہ سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہوں گے جہنم میں۔ تو فرماتے ہیں ومن عاد، اور جو انسان دوبارہ شروع کرے سودی کاروبار میں دوبارہ عود کرے، واپسی کرے، فاولئک، پس یہ لوگ اصحاب النار، جہنم والے ہیں، ہم فیہا، اور یہ لوگ فیہا، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کے موقع پر، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر بہت سارے آدمیوں کے پاس پہنچے، ان میں سے ہر ایک کا پیٹ جو تھا، ہر ایک کا پیٹ جو تھا، پیٹ بڑے کوٹری کی طرح تھا، بڑے کمرے کی طرح تھا، اور باہر سے ان کے پیٹ میں جو بڑے بڑے سام تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ سود کی حرمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ سود کھانے اور سودی معاملہ کرنے کی وہ جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں، 70 درجے۔ جو سود کھاتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سود کھانے اور سودی معاملہ کرنے کے فرماتے ہیں 70 گناہ ہیں، اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ سود کھانے کے جو گناہ ہے نا، اس گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا اس کا جتنا گناہ ہے نا، تو وہ ان 70 درجوں میں سب سے کم ہے۔ جو سود کا جو گناہ ہے، سود کھانے کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، تو سب سے کم درجہ یہ ہے سود کھانے کا۔ تو آپ سوچیں اس کا سب سے 70واں درجہ جو ہے وہ کس قسم کا وہ گناہ ہوگا، جس سے اللہ جل شانہ کس طریقے سے ناراض ہوں گے۔ اور بعض جگہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ جو انسان سود کھاتا ہے اس سے اللہ اور اس کی رسول کی اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جو انسان سودی معاملات کرتا ہے، سود کھاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یمحق اللہ، محق مٹانا، یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ جل شانہ الربا، سود کو، ویربی، ربا نشوونما کرنا، بڑھانا، ویربی اور نشوونما کرتا ہے، بڑھاتا ہے، الصدقات، خیرات کو، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آپ خیرات دیا کریں، سودی کاروبار مت کیا کریں۔ سودی کاروبار اگر کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سود کی وجہ سے مال میں زیادت آتی ہے، تو فرماتے ہیں نہیں، یمحق اللہ جل شانہ مٹاتے ہیں الربا، سود کو، ویربی الصدقات، اور نشوونما کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں خیرات کو، واللہ، اور اللہ جل شانہ لا یحب، محبت نہیں کرتے، کل کفار، ہر اس انسان سے جو ناشکرہ ہے، کفار ناشکرہ، عظیم گناہ گار ہے، جو اللہ جل شانہ کے نعمتوں کا ناشکر ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، عظیم گناہ گار ہے، تو اللہ جل شانہ اس سے محبت نہیں فرماتے۔ تو اللہ جل شانہ